بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تبکیر الی الجمعہ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی صبح سویرے جائے، تو اس مسئلے کو پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن وہاں فضیلت بہت بڑی تھی کہ بھئی جو صبح غسل کرے، صبح سویرے مسجد میں جائے، امام کے قریب بیٹھے اور امام کے خطبے کو سنے بھی، خاموش بھی رہے، تو اس کو 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہوگا۔ اور یہ یکے بعد 2 باب باندھے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اور اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ 1-2 جمعے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس پہ دوام رکھنا پڑے گا، سوائے بیماری کے اور سوائے کوئی عذر کے، سفر وغیرہ کے جمعے میں اگر کوئی مس ہو گیا، نہیں جا سکا، تو وہ اس کو بھی ثواب ہوگا کیونکہ وہ عذر ہے۔ یہاں پر جو فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو آدمی صبح سویرے غسل کر کے مسجد میں سب سے پہلے جائے، یہاں پہلے جانے کا ہے، تو فرمایا جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں جمعے والے دن جاتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک اونٹ آدمی ذبح کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ اب چاہے اونٹ ذبح کر کے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، دونوں کی ایک صورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو جائے گا اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا یا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جو تیسرے نمبر پہ جائے گا اس کو ایک کبشہ یعنی سینگوں والا مینڈھا صدقہ کرنے کا یا اس کی قیمت صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو چوتھے نمبر پہ جائے گا فرمایا اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو 5ویں مرحلے میں جائے گا فرمایا اس کو اتنا ثواب ہوگا جیسا کہ انڈا صدقہ کرتا ہے۔ اور جب امام منبر پہ خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبے کو سنتے ہیں۔ اب اس میں جملہ آیا ہے راحہ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راحہ کا مطلب ہوتا ہے زوال کے بعد کوچ کرنا، یعنی زوال کے بعد کسی کام کے لیے نکلنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑیاں جو ہے نا، یہ پے در پے ہیں، جلدی جلدی گھڑیاں آتی ہیں۔ جیسے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آ گیا اس کو اونٹ کا ثواب، جو دوسری گھڑی میں آ گیا اس کو گائے کا ثواب۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑیاں پے در پے ہیں اور زوال کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور استدلال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے راحہ سے کیا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ امام علی مقام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راحہ زوال کے بعد سفر کرنے اس وقت میں آتا ہے۔ اس کا معنی کہ جب اس کی صفت غدن آئے، جب غدن آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زوال کے بعد سفر کرنا، اور جب راحہ مطلقاً ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق کے بعد سفر کرنا۔ تو ان 3 اماموں کے نزدیک یہ گھڑیاں صبح صادق سے شروع ہو جاتی ہیں اور امام کے منبر پر آنے تک رہتی ہیں۔ اب ان گھڑیوں میں جو بھی آئے گا ان کو اتنا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ جو آخر میں لیٹ آ گیا، امام خطبے کے لیے بیٹھ گیا ہے، تو اس کو کیا ہوگا، یعنی یہ صدقے کا ثواب اس کو نہیں ہوگا، باقی جمعے کا ثواب اس کو، یعنی جمعے کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ جو باب کے اندر جو حدیث آئی ہے اس کے ثواب سے وہ آدمی محروم رہ جائے گا۔